درس فقہ کے اندر غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور غسل کے حوالہ سے مزید چند چیزیں، جس شخص پر غسل واجب ہو اسے کون سے کام کرنا حرام ہیں اور جن سے بچنا چاہیے، یہ چند چیزیں ہم آج کے اس درس کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیونکہ غسل کا تعلق بھی طہارت کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ اگر غسل صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا جسم جب تک پاک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عبادت نہیں کر سکتے، قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو غسل کے فرائض کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کا سنت طریقہ بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمارا غسل سنت کے مطابق ہو اور فرائض کا بھی خیال رکھا جائے۔ اکثر نوجوانوں کے اندر اس بات کا خیال نہیں کرتے اور دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، مسائل سیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے نہیں ہیں، ان کو غسل کے فرائض کا علم بھی نہیں ہوتا اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ غنیمت کی گھڑیاں ہیں جو ہم اللہ کے گھر میں اس وقت گزار رہے ہیں، اور روزانہ کے چند منٹ اگر ہم نکالتے رہیں تو ہم بہت کچھ دین کے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا جذبہ اور ذوق اور شوق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے تمام جسم پر پانی بہانا۔ اب کلی کیسے کرنی ہے، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، جسم پر پانی کیسے بہانا ہے، اس کی بھی تھوڑی تھوڑی تفصیل معلوم ہو جائے۔ کلی کرنا یعنی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس کو اگل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کلی کر لی ہے۔ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے تو اس طریقے سے غسل نہیں ہوگا، اور نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے غسل کے اندر۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتھروں کا جہاں تک نرم حصہ ہے، نرم جگہ ہے، نرم ہڈی ہے، وہاں تک دھلنا اور پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھایا جائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یعنی جو غسل لازم ہے، واجب ہے، اس غسل کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت خیال کرنا ضروری ہے۔ پانی ناک میں ڈالیں گے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے، تاکہ کوئی بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے۔ ناک کے اندر اگر رینٹ وغیرہ ہے وہ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، اور جو ناک کے اندر رینٹ جس کو کہتے ہیں اگر وہ بن گئی ہے، سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر ناک کے اندر بال ہیں تو ان بالوں کا دھونا بھی صحیح طریقے سے یہ بھی فرض ہے۔ فرض کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا فرض ہے تمام بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے پر پانی کا بہہ جانا یہ فرض ہے۔ تو وضو کے اندر کتنے فرض ہوئے؟ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض سارے جسم پر پانی بہانا۔ یہ تو فرائض تھے۔ اب غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے
غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھوئے جائیں، نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئے جائیں 3 بار، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ نجاست ہو تب بھی دھویا جائے گا، بلکہ استنجے کی جگہ کو دھونا خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر بدن پر جہاں کی نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دور کیا جائے، پھر جس طرح نماز وضو کرتے ہیں ایسے نماز کی طرف وضو کیا جائے، مگر ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں پر پانی چھینٹے پڑتے ہیں اور پانی میں آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اس صورت میں پاؤں پہلے نہ دھوئے جائیں۔ لیکن ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر پاؤں آپ نے چوکی پر رکھے ہیں یا تختے پر ہیں یا پتھر پر نہا رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیے جائیں۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیا جائے، پانی تھوڑا سا لے کر جسم کے مختلف جگہوں پر ایسے چپڑ لیے جائے۔ اس طریقے سے سردیوں میں خاص کر ٹھنڈک کم لگتی ہے، جسم کے مختلف حصوں پر پانی لگا دیا جائے پہلے، اور پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہا کر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے پہلے، آخر میں دھو لیں۔ اور نہانے میں اس بات کا خیال رکھیں قبلہ کی طرف ہمارا منہ نہیں ہونا چاہیے، نہانے کے اندر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر دیے جائے۔ غسل کرنے کے بعد تمام بدن پر ہاتھ پھیر دیے جائے، اور ایسی جگہ نہائیں کہ جہاں پر کوئی دیکھے نہ، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے، باہر آپ کسی ٹیوب ویل پر یا تالاب میں، نہر میں، دریا میں نہا رہے ہیں تو اس صورت میں جس حصے کا چھپانا فرض ہے یعنی سطر ہے، وہ مرد کا سطر کتنا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ چھپانا فرض ہے۔ اکثر ہم گھٹنے ننگے کر دیتے ہیں تو گھٹنا بھی سطر کے اندر آتا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کا چھپانا کیا ہے، فرض ہے۔ اگر آپ باہر کسی جگہ پہ نہا رہے ہیں تو اس حصے کا چھپانا ہر صورت میں لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ اور کسی قسم کا کلام غسل کی حالت میں کرتے ہوئے نہ کیا جائے، اور کوئی دعا بھی نہ پڑھی جائے۔ نہانے کے بعد رومال سے، تولیے سے بدن کو صاف کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتے پانی میں نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ بہتے پانی میں نہا رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر بہتے پانی مثلا دریا میں یا نہر میں نہانا ہوا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر پانی میں آپ رکیں گے تو دوبارہ 3 بار پھر پانی پانا ضروری نہیں ہے، تھوڑے سے آپ پانی کے اندر رک جائیں، دریا کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، تو یہ ساری سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دی جائے۔ اور تالاب وغیرہ میں ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر پانی کھڑا ہے، اگر نہر کا پانی جاری ہے، دریا کا پانی جاری ہے، تو پھر آپ تھوڑی دیر اس میں رکیں گے تو 3 بار آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، حرکت دینے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تالاب وغیرہ میں تھوڑے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں آپ نہا رہے ہیں تو پھر حرکت دیں اپنے اعضاء کو 3 بار، یہ جگہ بدلیں بار بار، تو اس طرح سنت ادا ہو جائے گی 3 بار کی۔ بارش کے پانی میں آپ کھڑے ہوئے تو یہ بھی بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح بہتے پانی میں آپ کو اپنے جسم کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بارش کے پانی میں آپ جب کھڑے ہوں گے اور غسل کی نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو غسل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جی جس پر غسل واجب ہے اسے کون سے کام کرنے حرام ہے، اس بات کا بھی خیال رہے۔ جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا حرام ہے، اس پر غسل لازم ہو، مسجد میں جانا حرام ہے اس کے لیے۔ طواف کرنا حرام ہے کعبۃ اللہ کا، قرآن مجید کو چھونا حرام ہے۔
اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ ہے یا جلد یا بغیر چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا جس شخص پر غسل لازم ہے اس کے لیے سب کام حرام ہے۔ اگر غسل لازم نہیں ہے، انسان وضو کے بغیر ہے، تو بغیر وضو کے قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب غسل لازم ہو تو آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، زبانی بھی نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے قرآن کو، اور قرآن کریم کی کوئی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح کسی آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی ہے، یہ سب حرام ہے، یعنی چونکہ اس میں قرآن کی آیات کے کچھ نقوش ہوتے ہیں انگوٹھی کے اوپر یا تعویذ کے اوپر، اس کو بھی غسل لازم ہو تب چھونا یہ حرام ہے۔ تو قرآن مجید اگر جزدان میں ہو تو اس پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر ہے اور دوسرے کونے سے قرآن کریم چھو رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ علیحدہ کپڑا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن چادر کا ایک کونا آپ کے مونڈے پر ہے اور دوسرے کونے سے آپ غسل لازم ہے اور قرآن کو چھو رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے تابع ہیں، تو اس سے بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح قرآن کریم کی تفسیر، فقہ، حدیث کی کتابوں کا چھونا بھی مکروہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس شخص پر غسل کرنا لازم ہو، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں، اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے ہم تیری بارگاہ میں آئے، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا۔ یا اللہ دینی مسائل کو سنا، پڑھا، سیکھا، ان پاکیزہ لمحات کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ ماہ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دن بھر روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، مولا کریم سب کو برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو ماہ رمضان گزر رہا ہے، اس کے باوجود تیری بارگاہ سے دور ہیں، نمازوں سے، روزے سے، ذکر و اذکار سے، اچھی محافل و مجالس سے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا پانی کو چھوڑ گئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم